کیا وہ یہ تھا، حاضر ہوتے ہی عراقی آئے اور انہوں نے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے کے فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، ان صحابہ کے بارے میں انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ فلما فرغوا من کلامهم، جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، قال لهم الا تخبرونی انتم المہاجرون اولون، سیدنا علی پاک نے پوچھا کہ تم ظاہر ہے باتیں کر رہے ہو اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں، یہ بتاؤ تم مہاجر ہو، تم ہجرت کرنے والے ہو، تمہارا مقام بڑا ہے، تو اس کے بارے بات کرو۔ الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فرمایا مہاجروں کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں سے نکالا گیا، اور وہ نکلے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے متلاشی تھے، اور اللہ کی بھی انہوں نے مدد کی اور رسول اللہ کی بھی مدد کی۔ کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی بھی مدد کی اور رسول اللہ کی بھی مدد کی۔ سیدنا علی پاک نے فرمایا تم پھر یہی ہو، تم جو باتیں کر رہے اتنی بڑی اتنے بڑے اکابرین کے بارے میں، تو پھر بتاؤ تم یہ ہو؟ انہوں نے آگے جواب دیا لا۔ آپ نے فرمایا اچھا، فانتم الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصۃ، فرمایا پھر تم وہ ہو کہ جن کے دلوں میں اس قدر ایمان ٹھکانہ کر گیا تھا، یعنی پہلے مہاجرین کے بارے میں بیان کیا، اب اہل مدینہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اہل مدینہ نے جب ہجرت کر کے لوگ آئے، گھر بانٹ دیے، زمینیں بانٹ دی، اپنی ضرورت کے باوجود آپ نہ کھاتے لیکن مہاجرین کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ فرمایا پھر اگر تم مہاجر نہیں ہو تو پھر انصار ہو، تم جو باتیں کر رہے ہو، حضرت علی کا استدلال دیکھیں کیسا ہے۔ فرمایا پھر تم انصار ہو، مہاجرین کی خدمت کرنے والے، ان کے آنے پر ان کی مدد کرنے والے۔ انہوں نے آگے سے کہا لا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم پھر مہاجر بھی نہیں ہو، انصار بھی نہیں ہو، اور باتیں تم مہاجرین اور انصار کے بارے میں کرتے ہو۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرمایا کہ میں نے تم سے خود پوچھا ہے کہ تم مہاجر ہو، اور تم نے خود کہا ہے کہ ہم نہیں ہیں مہاجر۔ پھر میں نے خود تم سے پوچھا ہے تم انصار ہو، پھر تم نے کہا کہ ہم انصار بھی نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا پھر جب بندہ مہاجر بھی نہ ہو، انصار بھی نہ ہو، تو پھر مسلمانوں کا ایک گروہ بچتا ہے۔ کون سا گروہ بچتا ہے؟ پھر ایک گروہ بچتا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ارحم امتی بامتی غربت واشدتم فی امر اللہ یبت واصدقهم حیاء عثمان واقداهم علی، فرمایا سب سے زیادہ رحمت کرنے والے میرے صدیق ہیں، اور فرمایا حیا والے میرے عثمان غنی ہیں، اور فرمایا سب سے سخت دین میں سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور فیصلہ کرنے میں سب سے اعلیٰ سیدنا شیر خدا ہے، علی اور مرتضیٰ ہیں۔ ظاہر ہے جن کو آپ فرماتے ہیں مجھے حضور بھیجنے لگے تو میں نے عرض کی حضور میری عمر بھی تھوڑی ہے، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سینے پہ حضور نے ایسے ہاتھ لگائے، فرماتے ہیں وہ دن گیا آج تک پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں فیصلہ نہ کر سکا، اس لیے حضور نے فرمایا واقداہم علی، میری امت میں سب سے بڑا قاضی علی شیر خدا ہے، شیر خدا ہے۔ یہ میرے آقا نے سند دی ہے، قیامت تک قاضی آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، حیا والے بھی آتے رہیں گے، سچے بھی آتے رہیں گے، عادل بھی آتے رہیں گے، لیکن جنہیں حضور نے سند دے دی ہے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عطا سے فرماتے واقداہم علی، فرمایا علی تو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ فیصلہ جو علی پاک کرتے ہیں ان جیسا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں ہوا یہ کہ ایک عورت کا بیٹا جو ہے وہ بچہ، بیٹا یا بیٹی 6 مہینے کے بعد
اس نے جنم دے دیا 6 مہینے کے اندر۔ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیس عدالت میں کیس دائر ہو گیا، بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ 6 مہینے کے اندر بچہ آ گیا جی پیٹ سے باہر، وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور بڑا مسئلہ بن گیا بھائی 6 مہینے میں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا بھی یہ دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد اس کو زنا کی سزا ہو۔ حضرت علی پاک کو پتہ چلا، آپ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا نہیں بچہ اسی کا ہے۔ وَأَقْدَاهُمْ عَلِي، ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے، وَأَقْدَاهُمْ عَلِي، فرمایا نہیں بیٹا اسی کا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور 6 مہینے میں بچہ، آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، نہ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے حولین کاملین، 2 سال دودھ پلانا ہے۔ کتنے؟ 2 سال دودھ۔ آپ نے فرمایا کتنے مہینے 2 سال کے بنتے ہیں؟ 24 مہینے بنتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثلاث حملہ وفصالہ 30 شہرا، فرمایا دودھ پلانے کی اور حمل کی مدت مکمل اللہ نے بیان فرمائی ہے 30 مہینے۔ کتنے مہینے؟ اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرماتا ہے دودھ پلانے کی مدت 2 سال کامل ہے، دوسرے مقام پہ حمل اور دودھ دونوں کی مدت اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے وہ 30 مہینے ہے۔ فرمایا لہٰذا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کم از کم 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے۔ حضرت علی پاک نے وہاں جملہ فرمایا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اتنی محبتیں تھیں آپس میں، فرمایا لولا علی لہلک عمر، فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہے ان کی آپس کی محبتیں۔ شیر خدا فیصلہ کرنے میں اللہ نے آپ کو بڑی قوت عطا فرمائی۔ سیدنا ایک آنے واحد میں آپ فیصلہ کر دیتے۔ بڑا جھگڑا ہوا، 2 شخص سے آئے ہوئے تھے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مقدس میں، ظہری زمانہ میں، ایک کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا غلام ہے۔ اب کون کہے کون آقا ہے کون غلام ہے؟ اور جو بھی جج کرے فیصلہ ہو ہی نہ سکے، نہ ان کے پاس گواہ بندے 2 تھے۔ آخر تھک ہار کے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں بھیجا، فرمایا سب سے بڑی قاضی وہی ہے، رسول اللہ نے ان کو سند دی ہے، یہ فیصلہ وہی کریں گے۔ آپ نے نام فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا دونوں کو بلاؤ۔ دونوں کو بلایا تو آپ نے دیواروں میں سوراخ کروایا۔ آپ نے فرمایا دونوں کو گردن جو ہے نا یہ اندر کرو، گردن اندر رکھ دو گردن۔ جب انہوں نے گردن اندر کی تو آپ نے بیٹھ کے اپنے غلام کو فرمایا غلام کی گردن قلم کر دے، غلام کی گردن قلم کر دے۔ اس نے تلوار ہلائی تو غلام نے گردن باہر نکال لی، آقا کی گردن اندر رہی۔ آپ نے فرمایا یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ بتائیں یہ ہے شیر خدا، کسی کی سوچ فکر اس